خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ انہوں نے بڑی نازیبا زبان استعمال کی ہے افواج پاکستان کے خلاف، DGI/SPR کے خلاف۔ عمران خان کے جیل کی برکت کا بینیفیشری پہلے گنڈا پور تھا، اب یہ اور بھی گنڈا پور ہو یا آپ مجھے بتائیں سہیل آفریدی ہو یا اس وقت پورے کا پورا تحریک انتشار کا یہ ٹولہ، یہ تو پتہ نہیں کیڑی ماں دی انہوں نے دعاواں پائی ہیں کہ عمران خان جیل گیا ہے، تو جیل میں جانے کی برکت سے سب کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ان کی خواتین سڑکوں پہ آپ کو مجھے بتائیں نچ کے یار نہیں مناتی، نچن یاؤ کی اولادیں ہیں یہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، چادر چار دیواری اور بہن بیٹی کی بات کرنے والے اگر آپ ان کی اس بات کو دیکھیں کہ کیسی عقل مت ماری گئی ہے۔ ریحام خان کی پوری کتاب بلیک اینڈ وائٹ فارم میں موجود ہے جس کے اندر عمران خان اور ان کے سارے جو سوچ ہے اس کو اس نے برہنہ کر کے کھڑا کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حاجرہ خان کی کتاب کے اندر جو بتایا کہ آپ ان کا محاکمہ کس طریقے سے ایک اخلاقی طور پر گرا ہوا ہے۔ دوسرا بدتمیزی، عریانیت، فحاشی سکھائی جاتی ہے PTI کے اندر۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ PTI کے جلسے تھوڑی ہوتے تھے، وہ آ کر ہمیں بہن بیٹیوں کے تقدس کی بات کریں گے، سڑکیں گرم کرنے والی ان کی باجیاں آج بھی اسی طریقے سے دنداناتیں پہ رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کے گھر کے کیا مرد ہوں۔ اس کی بات ہم اسے اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گٹر کا ڈھکن ہے جسے آپ کھولیں گے تو اس میں تعفن، بدبو، غلاظت آئے گی۔ ان کے منہ کو ایسی بواسیر ہوئی ہے کہ جب ان کے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو بدبو اور گندگی نکلے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک۔ 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ حسان ہاشمی موجود ہیں اور بہت سے موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ حسان، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ۔ سب سے پہلے تو استنبول میں پاک افغان ڈائیلاگ جاری ہیں، اب تو اس میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے۔ ڈیڈ لاک برقرار ہونا، میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کس کے ایما پر یہ افغانی اتنا پھدک رہے ہیں کہ پاکستان کے ہونے والے مذاکرات کو یہ سنجیدہ ہی نہیں لے رہے؟ دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کی استنبول میں جو حالیہ بھی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اور یہ جو ڈٹائی کا مظاہرہ افغانستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، دیکھیں افغانیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ نا ریگولیٹ نہیں ہونا چاہتے۔ پاکستان ایک سسٹم بنایا جس طرح بھارت کے ساتھ ایک سسٹم بنایا کہ ان کا ایک اس مخصوص جگہ پر گڈس ٹرانسپورٹ آئے گی، ان لوڈ ہوگی اور پھر واپس چلی جائے گی۔ اسی طرح انڈیا کے اندر بھی پاکستان کی جو بھی گڈ ٹرانسپورٹ سے وہاں جاتی ہے، ان لوڈ ہوتی ہے اور خالی واپس آتی ہے۔ تو سیم از دا کیس، پاکستان چاہ رہا تھا کہ بہت زیادہ اسمگلنگ ہے، ٹریس پاسنگ ہے، پھر پتہ نہیں، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ریگولیٹری سسٹم نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک سسٹم بنا لیا جاتا ہے کہ طورخم میں بھی ایک افغانستان کی طرف سے جو بھی ان کے ٹرانسپورٹ آتی ہے، یہاں ایک سسٹم سے گزر کے ان کی چیکنگ، جو بھی ایک آپ کا بارڈر کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو اپلائی کر دیا جائے، اور تاکہ یہ جو پاکستان اور افغانستان میں در اندازی اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی بھی روک تھام ہو سکے، ایک میوچل بہتر تعلق بھی قائم ہو سکے، بارڈر کے ریلیشن شپ بھی اچھے ہوں، تجارت بھی بہتر ہو۔ تو ایک بڑا سسٹم پاکستان جو چاہ رہا تھا، لیکن یہ سوٹ نہیں کرتا افغان طالبان کو۔ اب لازمی بات ہے، اصل میں جس کو یہ اسمگلنگ کہتے ہیں، مطلب ہم جسے اسمگلنگ کہتے ہیں، وہ لوگ انہیں تجارت کہتے ہیں، وہ اسے اسمگلنگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو وہ ریگولیٹ ہونا ان کی موت ہے، ان کی انا ہے، جو بھی کہہ لیں۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان جب یہ بات کرتا ہے تو انہیں لگتی مرچیں، اور ان مرچوں کے پیچھے ڈیفینیٹلی آپ کا بھارت بھی ہے، اور وہ غلط فہمیاں بھی ہیں جو اس وقت افغان طالبان فیس کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں گے تو یہ اپنی اس ڈھٹائی اور ہٹ درمی کو ایک خاص سسٹمیٹک کمپین کے ذریعے کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں کہ جی پاکستان افغانستان کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کر رہا، یہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو TTP ہے، یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ ہمارے پلے ڈال رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس بیانیے کو پھیلانے کے لیے بھارت کے سوشل میڈیا سیل ایکٹیو ہے۔ اس بیانیے کو پھیلانے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر انتشاری سوشل میڈیا سیل ایکٹیو ہے۔ آپ دیکھیے کہ موجودہ حالات میں یہ جو بھی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان اپنے جو پرنسپل سٹینڈ اس نے لیا اس پہ قائم ہے، اور پاکستان نے ابھی دو ٹوک انداز میں افغان طالبان، افغان گورنمنٹ کو کہہ دیا کہ تجارت تو ہم نے نہیں کرنی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ادھر استنبول کے ساتھ، استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ادھر پاکستان کی فوج نے
25 دہشت گردوں کو خوارج کو پاکستان داخل ہوتے ہوئے مارا. کہاں سے داخل ہو رہے تھے؟ افغانستان سے, بارڈر کے راستے. ٹھیک ہے. تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ افغانستان جس آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان تو اس کے لیے ویسے ہی بڑا زبردست تیار ہے, اور جن کی ایما پر لگا ہوا پاکستان نے تو ان کو ویسے ہی ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کرنے والے اپنا حقہ پانی بند کروا کے بیٹھے ہوں. آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت افغان طالبان کی. ان کے پاس مہاجرین کا مسئلہ پاکستان سے ڈیفینیٹلی, یہ جتنے بھی اس وقت افغانی ادھر جا رہے ہیں یہ افغان طالبان کی اس پالیسی کا ہی کہیں نہ کہیں بہت نتیجہ. دنیا کے 38 ممالک نے افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجنے کا اعلان کر دیا اور پروسیس شروع کر دی. جس طرح پاکستان بھیج رہا ہے, دنیا کے 38 کنٹریز واپس بھیج رہے ہیں. اور آپ مجھے بات یہ بتائیے کہ آج پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ جب یہ ملا رہا ہے تو آج بھارت صرف پاکستان کا دشمن نہیں ہے, وہ ایک عالمی وہ کہتے ہیں کنوکٹڈ ہو چکا ہے. وہ کینیڈا میں جو معاملات ہوئے, کینیڈا کا کنوکٹڈ ہے, امریکہ کا وہ کنوکٹڈ ہو چکا ہے, چائنا کا وہ کنوکٹڈ ہے, یورپ اس کے ساتھ بات, دنیا اسے ریجیکٹ کر چکی ہے. آج ایک ریجیکٹڈ ٹولے کے ساتھ, اور وہ بھی ریجیکٹ کر چکا ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان اتمام حجت کر رہا ہے. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ جناب ہمارا ایک بھی جو شہری ہے نا اس کی قیمت ہے, اور ہم ایٹ دی کاسٹ آف آور سٹیزن نہ تجارت کریں گے, نہ ہمیں اس طرح کا کوئی پیسہ چاہیے. الحمدللہ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ نہیں اس بات کو سمجھتے اور اس طرح کا سلسلہ جاری ہے, یاد رکھیے یہ TTP پاکستان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے افغانستان کی سرزمین سے یہ خوارج آپریٹ کر رہے ہوں گے بیٹھ کے, ان کی وائرلیسز ہم نے پکڑی ہیں, سارے ثبوت ہمارے پاس ادھر موجود ہیں, آپ کی سرزمین سے آ کر دہشت گرد پاکستان پر اگر حملہ کریں, ہمارے جوانوں کو شہید کریں, ہمارے لوگوں کو شہید کریں, خود کچھ حملے کریں, اور پاکستان اس پر کہے کہ جی کوئی بات نہیں برادر معاملات, تو آپ ایک چیز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر, آپ ہمارے پہلی بات یہ کہ ہمارے ازلی دشمن انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. آپ گائے موتر والے لوگوں کے گود میں بیٹھ کے گائے کے گوبر سے پوتر ہونے کا احساس رکھنے والے, اپنے معاشرے میں آپ اسلام کی باتیں کریں, ہندوتوا کی آپ گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں, آپ ایک بت پرست کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈھٹائی نہیں کر رہے, یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. پاکستان کا کوئی بھار نہیں ہے, یہ ڈیڈ لاک رکھیں, سنجیدگی سے نہ لیں. جی اب اس میں ہونا یہ سیدھی سی بات ہے, پاکستان نے اندر گھس کر جو جہاں جہاں پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوں گے انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے, جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا, اب بھی کریں گے. بس اب تھوڑا سا ٹائم دیکھ لیں, آپ کو افغانستان کے اندر سے دھماکوں کی آوازیں آئیں گی, کابل دھماکوں سے گونجے گا, اور پاکستان چن چن کر افغانستان ہو یا دنیا میں کہیں بھی پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوں گے انہیں ایسا ہی ٹارگٹ کرے گا جس طرح نیٹو اٹھ کے جاتی ہے ٹارگٹ کرتی ہے. پاکستان نیٹو کا بھار نہیں ہے کہ اسے 10 20 50 ملک پیچھے چاہیے. الحمدللہ پاکستان نے لاسٹ بین المرصوص جنگ بھی ایک عالمی جنگ تھی, اکیلے اللہ کی مدد کے ساتھ جیتی ہے. ایسے نہیں دشمن اس وقت دنیا آپ کو, اور آپ یہاں سے افغانستان یا ان طالبان کی سنجیدگی کا مطلب اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ دہشت گردوں کی سرپرستی چھوڑنے کو تیار نہیں. یہی معاملات ہیں نا کہ یہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. خیر موونگ آن, آپ نے اس پر کافی کلیئر کٹ جو چیزیں ہیں وہ ایکسپلین کر دیں. خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ, انہوں نے بڑی نازیبا زبان استعمال کی ہے افواج پاکستان کے خلاف, DGISPR کے خلاف. کیا اس کا کوئی جواب آئے گا یا یہ سہولت صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی میسر ہے؟ لیکن جب قدرت کی پکڑ ہوتی ہے نا تو پھر سہولت اگر انہیں میسر ہو بھی تو وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں جب کسی پہ برا وقت آیا ہوتا ہے نا تو اونٹ پہ بیٹھے پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو یہاں خاص طور پر یہ بتا دوں کہ جو آپ نے بھی وزیر اعلیٰ, نو منتخب وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا ہے, بیسیکلی یہ کہنے کہ اگلا بینیفیشری ہے عمران خان کے جیل کی برکت کا بینیفیشری. پہلے گنڈا پور تھا, اب یہ ہے. اور گنڈا پور ہو یا آپ مجھے بتائیں سہیل آفریدی ہو یا اس وقت پورے کا پورا تحریک انتشار کا یہ ٹولہ, ان کی تو نسلوں میں کیا فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہوں نے لائم لائٹ میں آنا تھا. یہ تو پتہ نہیں کیڑی ماں دی انہوں نے دعاواں پائیں ہیں کہ عمران خان جیل وچ گیا ہے تو جیل میں جانے کی برکت سے سب کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں. تو یہ
बेसिकली लॉटरी भी पार्टी है, जिनकी रातों रात करोड़पति अरबपति आपने सुना ना हो जाते हैं जो, ये वो लोग हैं। तो पैसा बहुत आ गया इनके पास। इमरान खान जब तक जेल में है ये बाहर लगी रहेंगी। दूसरी बात औकात तो बाहर हो जाना, नहीं औकात तो बाहर, औकात में इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अब रख लिया हुआ है, इनकी औकात इन्हें बता दी भी गई। अब मैं आपको ज़रा आपके सवाल का जवाब दे दूं, जो सुहेल अफरीदी ने जलसे में जोश खिताबत में जो बात की है। एक तो उन्होंने हमारे DGISPR के साथ या DGISPR के हवाले से बात की है। इस बात को अपने जहन में रखें कि DGISPR कौम का प्यार है, ये ISPR आवाम का प्यार है, ठीक है। तो आप अगर ये समझती हैं कि सुहेल अफरीदी हमारे ISPR यानी हमारे प्यार को छेड़ेंगे तो हम उन्हें रिटेलिएट नहीं करेंगे, इन्हें तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी। ये काम हमारा, ये DG साहब का काम नहीं है कि वो इसका जवाब दें, ये हमारा काम है कि खबरदार हमारे प्यार को तुमने छेड़ा, हमारे क्रश को तुमने छेड़ा। तो इनकी औकात इतनी है कि जब ये बात कर रहे हैं आप अल्लाह ताला से, वो कहते हैं खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आई जाती है। तो इन अहमकों को देखें कि कैसे अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हम दहशतगर्द हैं, क्योंकि हमारे DG ने तो दहशतगर्दों के बारे में एक बड़ा भरपूर बात की और आगे से वो क्या कह रहे हैं, उसने मेरे बारे में घटिया ज़बान इस्तेमाल की। ओ भाई आप दहशतगर्द हो, आप मान रहे हो उसका मतलब है? देखो हमारे DG साहब ने सिंपल कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को अगर कोई TTP का दहशतगर्द अफगानिस्तान से अगर दरअंदाजी करता है, भारत के जो फितनल हिंदुस्तान के खवारिज है, कोई भी छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब कोई भी में वो सारे आ जाते हैं जिन्होंने सहाफत का लिबादा ओढ़ा, वो सारे आ जाते हैं जिन्होंने सियासत का लिबादा ओढ़ा, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का लिबादा ओढ़ा। तो इस बात को अपने जहन में रखें कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ एक हाइब्रिड वॉरफेयर में भी है। हम डिजिटल टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं, जो बयानिए बनाते हैं आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ AI जनरेटेड वीडियोस की भरमार है, जिसमें तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर आम जो सोल्जर है वो परेशान है, जबकि वो फेक वीडियोस हैं। तो मेरा मकसद आपसे ये है कि पहली तो बात इसको जरा क्लियर कर दें कि हमारे प्यार को छेड़ेंगे तो अवाम इसका जवाब दे रही है और देगी, और आपको कहते हैं ना कि घर तक छोड़ के आएगी। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने एक बड़ी और बात की कि जी हमारी बीबियों के, हमारी बहन बेटियों के सर के बाल नहीं देखे थे, इन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और ये सड़कों पर आने पर मजबूर हुई। मतलब आप अंदाजा लगाएं, आयला मलिक पार्टी है ये, रिबेलियली पार्टी, मादत के साथ टोन पॉलिटिकल पार्टी, प्ले बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये हमें बहन बेटी और चादर चार दीवारी के तकद्दुस की बात करेंगी। इनकी खवातीन तो मर्दों के पाँव में अपनी चादरें फेंकती हैं। नहीं अब छोड़ दे, वो तो पता नहीं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये बात ऑन है। तैयबा राजा का आपको वो क्लिप नहीं याद? वो देखें, इनकी खवातीन सड़कों पे आपको मुझे बताएं नच के यार नहीं मनाती, नच्चन याऊ की औलादे हैं ये। आप मुझे एक बात बताएं, चादर चार दीवारी और बहन बेटी की बात करने वाले, अगर आप इनकी इस बात को देखें कि कैसी अक्लमत मारी गई है। रेहाम खान की पूरी किताब ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में मौजूद है, जिसके अंदर इमरान खान और इनके सारे जो बेसिकली सोच है उसको उसने बरहना करके खड़ा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। हाजरा खान की किताब के अंदर जो बताया कि आप इनका महात्मा किस तरीके से एक इखलाकी तौर पर गिरा हुआ आदमी है, और ये रिटन फॉर्म में है, जिसको चैलेंज भी इन्होंने किया। दूसरा, बदतमीजी, उरियानियत, फहाशी सिखाई जाती है PTI के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि PTI के जलसे थोड़ी होते थे। PTI ने एक कंसर्ट दिया। अब आप एक कंसर्ट में जाते तो पता लगता है 5,000 की टिकट अलग है, खाना पीना अलग है, तो पता लगे एक कंसर्ट में जाते जाते आपको कम से कम पर हेड 10,000 लग जाएंगे। तो PTI ने सोचा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि एक आम आदमी जो हमेशा सिर्फ इस वजह से कंसर्ट में नहीं जाता कि उसे 10,000 कहां से उसके पास आएंगे, उन्होंने फ्री में कंसर्ट लगा दिया, फ्री में लड़कियां नचवाना शुरू कर दी। एक ग्रुप भी है ना, तैयबा राजा, सनम जावेद, इनकी वीडियोस मौजूद है कि हम पहुंच गए हैं, लड़कों तुम भी आ जाओ। दावत दे रही थी ना, ये मैं तो नहीं कह रहा। और खुद इनकी खवातीन ने बताया कि क्या उनके साथ वहां जो अपनी इज्जतें बचा के भागी हैं। तो मेरा मकसद यहां पर यह है कि इतनी हार्डकोर रियलिटी को हम काउंटर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो कहते हैं तेरा मुंह है गल करने वाला, लेकिन इनका भी मुंह बात करने का नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि कौन कौन सी जात का नाच है और कौन कौन सा घटिया लिबास और कौन कौन सी घटिया और गंदी गलीज जबान है
جو ان لوگوں نے استعمال نہیں کی اور کر رہی ہیں خواتین. ہمارے پاکستان کے اندر باہر جائے نا, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بازاری لڑکا ہے, بازاری زبان استعمال کرتا ہے, اس طرح کی زبان سرم جاوید نے استعمال نہیں کی, طیبہ راجہ نے استعمال نہیں کی. گندی, گھٹیا, غلیظ ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی ان کے ٹویٹر کھول کر دیکھ لیں, ایکس اکاؤنٹس کھول کر. اور میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ جہاں باقاعدہ بدتمیزی, عریانیت اور فحاشی کی تربیت اور تعلیم دی جاتی ہے, وہ آ کر ہمیں بہن بیٹیوں کے تقدس کی بات کریں گے. سڑکیں گرم کرنے والی ان کی باجیاں آج بھی اسی طریقے سے دنداناتری پہ رہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کے گھر کے کیا مرد ہوں گے. ان کے تو آپ کتنے قصے چھیڑے تو یہ تو الفاظ کم پڑ جائیں گے, یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی, یہ اتنے قصے ہیں. اب اس کی بات ہم اسے اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گٹر کا ڈھکن ہے جسے آپ کھولیں گے تو اس میں تعفن, بدبو, غلاظت آئے گی. ان کے منہ کو ایسی بواسیر ہوئی ہے کہ جب ان کے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو بدبو اور گندگی نکلے گی. آپ ایک اور چیز اس سے آگے بھی بڑھتے ہیں کہ 10 دن ہو گئے ہیں نا ان کو حلف اٹھائے سہیل آفریدی کو. 10 دن میں یہ ابھی تک اپنی کابینہ نہیں سلیکٹ کر سکے, اس کا اعلان نہیں کیا. یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی صوبے کے انتظامی امور بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. یہ نقدہ کوکا, پشاوری چپل, اس سے آگے نہ یہ بڑھ سکے نہ نکل سکے. صوبے کا ان کو ہوش نہیں ہے. اس پر بھی تھوڑی سی رائے. اس کی ریزن ہے نا کہ ابھی ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. عمران خان وہ جیسے گنڈا پور کا ایک ٹوپی ڈرامہ, ہاں ٹھیک ہے, جب وہ کہیں گے تو ان کی کابینہ وہ منظور کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. صوبے کے عوام بے یار و مددگار پڑے رہے. نہیں, وہ دیکھیں, وہ ان کی کابینہ آ بھی جائے تو بے یار و مددگار ہے. آپ کا جب وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ اب جان عمران خان کے نام پر دینی ہے, ہم نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جان دینی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اللہ کی امانت ہے, چلے گی اس کے پاس. اور یہاں آپ جب کلٹ میں اس لیول تک چلے جائیں کہ آپ اس طرح کی تقریریں کریں تو اس کے بعد جو پہلا فیصلہ لیں یا پہلی بات کریں تو وہ یہ کہیں کہ سنم جاوید کیسے پنجاب پولیس کے حوالے ہوئی. تو خیبر پختونخوا کی بدبختی ہے اس وقت تحریک انتشار. وہ کابینہ آئے یا کابینہ نہ آئے, ان کی پرائرٹیز خیبر پختونخوا کو سنوارنا نہیں ہے. یہ جائے نظر آپ خیبر پختونخوا کی عوام کے اندر دیکھیں نا, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی عوام جنہوں نے انہیں مسلسل تیسری دفعہ جتوایا, لیکن یہاں ایک اور مرحلہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی یہ جو سیٹیں تھیں در حقیقت یہ فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. یہ جب تاریخ لکھی جائے گی اور وہاں کے صحافیوں نے جو رپورٹ کیا ہے, یہ تو ایک بہت بڑا سوال اس پوری ریاست پر اٹھ رہا ہے کہ وہاں اتنی بڑی دھاندلی ہو گئی, ایک دھاندلی زدہ حکومت آ گئی. بیانیے کی جنگ میں آج وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ووٹوں والا کہہ کے دوسرے جنہوں نے واقعی ووٹ لیے تھے انہیں فارم 47 والا بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوریاں جو ان کی طاقت بنی ہیں, وہ طاقتور نہیں ہے, یہ ہماری نااہلیاں ہیں جو انہیں اسٹرینتھن کر گئی, وہ اسٹرینتھن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو ریوزٹ کریں گے. عمران خان, پی ٹی آئی, یہ ایک ہوا ہے, پانی کا بلبل ہے, اور اس کی حیثیت اتنی ہے کہ بنیان المرصوص سے ایک دن پہلے پورا پی ٹی آئی اور پورا بی جے پی یہ بیانیہ بنا رہا تھا کہ پاکستان حملہ کر دیا جائے, بھارت پاکستان پر حملہ کرے. ایک بھی پاکستانی جو ہے نا اپنی فوج کے ساتھ نہیں کھڑا. اچھا حسان, ایک آخری چیز میں آپ سے, سے, تو بنیان المرصوص کے بعد کیا ہوا مجھے بتائیں نا. بنیان المرصوص کے بعد دنیا حیران رہ گئی, پریشان رہ گئی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بیانیہ بنا رہے تھے اور یہاں کھیل تماشا شروع ہو گیا, جنگ نہیں ہو رہی, انجوائے کر رہے ہیں اپنے فوج کے ساتھ, گولے ڈالے جا رہے ہیں. اچھا, فوج کی آپ نے بات کی, اداروں کی بھی آبویسلی, فوج اور ادارے, مریم نواز کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں اداروں کے ساتھ, یہ بھی آج کل بہت خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, وہی بات آ گئی نا, ڈس انفارمیشن وارفیئر ہے. آپ اگر کہیں کوئی مصدقہ طور پر اس حوالے سے کوئی خبر ہے تو کوئی خبر نہیں, آپ اس وقت خبریں بنائی جائیں, پھیلائی جائیں, کسی نے کون سا پوچھنا ہے. تو مریم نواز کی اس وقت جو پوزیشن اور پالیسی چل رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست ہے. دیکھیں, اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے, میں آج یہاں سے اس بات سے ایک بڑی بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اختلاف ہو, کوئی بڑی بات نہیں ہے, انسانوں میں اختلاف ہوتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ پی ٹی آئی اور ہماری ریاست کا یا فوج کا کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا, سیریسلی, پی ٹی آئی کا اور فوج کا یا عمران خان کا اور فوج کا کوئی اختلاف نہیں. عمران خان اپنے مشن پہ ہے, اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پہ چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب
چلنا ہی نہیں تو پھر چلنا ہی اختلاف نہیں ہے. کیسا؟ آپ خود ساختہ اختلاف لے ٹھیک ہے کر نا. تو بیٹھے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جب آپ کا دشمن ہے, اب ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف نہیں, دشمنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے اس بات پہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ مل بیٹھ کے مذاکرات کر لینی چاہیے, کچھ کرنا, وہ اپنے ویژن مشن کے مطابق. آج چھوٹی بڑی بات ہے کہ CIA کے انٹیلیجنس آفیسر نے بتایا کہ جی یہ سائفر جو لہرایا گیا تھا اس سے پہلے اجازت لی گئی تھی اور باقاعدہ اجازت امریکہ کو کہا گیا تھا کہ میں آپ کو گالیاں دوں گا. ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ, ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ تھی یہ مینجمنٹ تھی. میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایسے ہی آگے پیچھے بچھ رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے, پتہ لگ گیا اسے کہ جس گھوڑے پر اس نے لگایا تھا بس ٹھیک ہے وہ چلا, وہ اب کارتوس ہی ہے, اب اس پہ ہم مزید نہیں کر سکتے. ابھی اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پاکستان کو ایز اے ریاست اس کے ساتھ بنانا پڑے گا. آج کا فیلڈ مارشل ایسے نہیں وہ ان کی نظر میں ہیرو, وہ آپ کا کوئی سگا ہے, وہ ایسے نہیں آپ کو اور مجھے کہہ رہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, مطلب تصور کیجئے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ حکومتوں اور کے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں, شخصیات آتی جاتی ہیں, یہ صرف کلٹ ادھر کی ہی ہے. باقی جن لوگوں نے جتنا کام اس بندے سے لینا تھا انہوں نے لے لیا. اب صرف ہمارا مسئلہ باہر کا نہیں اندر کا ہے. سیریسلی اسپیکنگ میں اس پہ کنونسڈ ہوں, مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے بیرونی دشمن کا ہمیں مسئلہ نہیں, پاکستان کے اندرونی دشمن کا ہمیں مسئلہ ہے جو ہمیں جا بجا پھیلا نظر آتا ہے. اور یہ بھی ایک ہوا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ریئلسٹیکلی ہو کر ٹیکل کریں تو یہ انشاءاللہ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کلٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ حسان, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.